اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم ان آیات کو تجوید کے ساتھ لفظ بہ لفظ پڑھنا سیکھیں گے اور ان آیات میں آنے والے ایک ایک قاعدے کو، ایک ایک رولز کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ سب سے پہلے فیہن، یہاں پر دیکھیے نون جو ہے وہ مشدد ہے، اور نون جب بھی مشدد ہوتا ہے تو اس پر غنہ لازمی کیا جاتا ہے۔ مشدد ہونے کی نشانی کیا ہے کہ نون کے اوپر یہ تشدید کا نشان ہے۔ جب بھی یہ نشان کسی حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں، اور یہ جب نون کے اوپر ہو تو نون مشدد ہوتا ہے، اور نون مشدد پر پھر غنہ لازمی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قاصرات، قاف کو بھی موٹا کریں گے، صاد کو بھی اور را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تا کو طا کے ساتھ ملائیں گے، یعنی نقطوں والی تا کو موٹے طا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور یہاں پر مخرج کا خیال رکھنا ہے۔ نقطوں والی تا کو باریک پڑھا جائے گا اور دوسری طا کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ قاصرات الطرف، یہاں پر آپ دیکھیں لام الف لا آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹاپنگ سائن ہے، یہاں پر وقف کرنا ہے۔ لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں پر وقف نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے اپنی تلاوت کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ قاصرات الطرف لم یطمثہن، طا موٹا بھی پڑھا جائے گا اور اس پر قلقلہ بھی کریں گے، کیونکہ طا جو ہے حروف قلقلہ میں شامل ہے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ لازمی کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے نون مشدد ہے، یہاں پر بھی ہم غنہ لازمی کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیے نون ساکن کے بعد سین ہے، یہاں پر ہم اپنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور تنوین پر بھی ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد بھی حروف اخفا ہے اور سین کے بعد بھی قاف ہے جو کہ حروف اخفا ہے۔ ناک میں آواز چھپانے کا مطلب ہوتا ہے ہم نے اخفا کرنا ہے، چھپا ہوا غنہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں پر کیسے غنہ کریں گے؟ انس قبلہم، با پر قلقلہ کیا جائے گا کیونکہ با بھی حروف قلقلہ ہے اور ساکن ہو رہا ہے۔ ولا جان، یہاں پر آپ دیکھیے مد لازم ہے، یہاں پر ہم نے مد کو پہلے مکمل 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نون مشدد ہے، نون مشدد کی وجہ سے غنہ بھی لازمی کیا جائے گا، اور یہاں وقف کرنے کی وجہ سے ساکن بھی ہوگا۔ تو ہم نے پہلے غنے کی مقدار کو مکمل کرنا ہے 1 الف کے برابر، اور پھر ہم یہاں پر آ کر سٹاپ کریں گے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَلَا جَانٍ، بہت سے لوگ یہاں پر یہی مسٹیک کرتے ہیں، وَلَا جان، نون کو صرف ساکن کر کے چھوڑ دیتے ہیں، نون مشدد پر غنہ لازمی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔ فیہن قاصرات
الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور اس والی آیت میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، الائی پڑھتے ہیں، آ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اس کو بھی ہم نے کھینچنا ہے، اور لام الف لا یہاں پر مد ہے، اس کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ آلاء ربکما تکذبان۔ کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پر آ جائیے۔ كأنهن الياقوت والمرجان۔ یہاں پر بھی دیکھیے كأنهن، دونوں نون مشدد ہیں اور دونوں پر غنہ لازمی کیا جائے گا۔ یاقوت، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور ایک الف کی مقدار لمبا بھی کریں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے۔ والمرجان، را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ ہاں کی آواز سینے والے حلق سے آئے گی، اور جزاء یہاں پر آپ دیکھیں مد ہے، اور یہ مد متصل ہے۔ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ یہ دیکھ لیجئے کہ مد کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو اس کی نشانی یہی ہے کہ یہ مد متصل ہے۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ لام کو لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، درمیان میں 2 خالی الف ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ نون ساکن پر آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر اخفا کیا جائے گا، اور یہاں پر دیکھیں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ لازمی کیا جائے گا۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔